اچھا، اللہ ہم پہ رحم کب کریں گا؟ جب ہم جو ہے نا اپنا جرم تسلیم کریں گے، یہ میں نے بتا دیا۔ اچھا، فتنے کے دور میں ہم کیا کرنا چاہیے؟ فتنے کا دور بہت بڑھ گیا اور ہم اکیلے آدمی پڑ گئے، تو کم سے کم یہ دعا تو کر سکتے کہ فتنے کے دور میں یہ دعا کرنا چاہیے۔ یہ قرآن شریف کی دعا ہے، سورہ قصص میں، سورہ نمبر 28 آیت نمبر 21 ہے، ربی نجینی من القوم الظالمین۔ یہ دعا کرنا چاہیے سورہ قصص کی، سورہ نمبر 28 آیت نمبر 21، ربی نجینی من القوم الظالمین، یعنی میرے رب میرے کو جو ہے نا ظالم قوم سے نجات دے، ظالم قوم سے میرے کو نکال دے، مجھے ظالم قوم سے نجات دے۔ یہ دعا ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے۔ یہ جو ہے نا پیغمبروں نے جو دعا کی، جب ان کے جو ان پہ ظلم کیا، پیغمبروں کے اوپر ان کی قوم نے ظلم کیا، ان کی بات کو نہیں مانا اور ان کو نکالنے کے لیے، ان کو مارنے کے لیے در پہ ہو گئے، تو پیغمبروں نے یہ دعا کی، ربی نجینی من القوم الظالمین۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی۔ اور فتنہ کے دور میں اسلام پہ قائم ہو، فتنہ کے دور میں اسلام پہ قائم ہو، اور دوست اور دشمن میں شناخت کرے۔ فتنہ کی اس دور میں اسلام پہ قائم ہو، حدیث پہ اور قرآن پہ قائم ہو، اور دوست میں اور دشمن میں شناخت کرے، دوست اور دشمن کی پہچان کرے کہ کون دوست ہے کون دشمن ہے۔ آج کل جو ہے نا دوست کے بھیس میں، دوست کے جو ہے نا بھیس میں دشمن بھی ہمارے کو گمراہ کرتے، شیطان بھی جو ہے نا دوست کے بھیس میں گمراہ کرتا۔ آدم علیہ السلام کو شیطان نے جنت میں ایک بہت بڑے بار ہے، بزرگ اور ولی اور صوفی اور کے روپ میں گمراہ کیا۔ شیطان بن کے نہیں آیا وہاں پہ کہ آدم کے سامنے اور ہوا کے سامنے شیطان سے دانت لے کے کھڑے ہو کے اگر گمراہ کرتا، وہ مانتے نہیں، ان کا بہت ہمدرد خیر خواہ بن کے آیا اور اس نے گمراہ کیا۔ ویسا دنیا میں آج ہم جو انسان ہے، آدم کی اولاد ہے، آدم کی اولاد کو بھی شیطان جو ہے دوست کے روپ میں، اچھے ہمدرد کے روپ میں اور بہت خوبصورت بارش اور بہت ٹوپی والے علماء کی شکل میں آ کے گمراہ کریں گا۔ اس لیے ہم کو جو ہے نا ہوشیار رہنا چاہیے، دوست اور دشمن کی پہچان کرنا چاہیے۔ دوست اور دشمن کی پہچان کی ایک ہی وجہ ہے، صرف یہ دیکھیں کہ اس کی بات قرآن اور حدیث کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ تعویل کر رہا ہے، حدیث کی تعویل کر رہا ہے، قرآن کی آیت کی تعویل کر کے کوئی بات بتا رہا، نہیں، جو سیدھی سیدھی بات ہے، جو ڈائریکٹ قرآن میں لکھا ہوا ہے، کلیئر لکھا ہوا ہے، وہی بات ماننا ہے۔ حدیث میں جو کھلا سامنے لکھا ہوا ہے وہی ماننا ہے۔ یہی دوست اور دشمن کی پہچان ہے۔ دوست اور دشمن کی پہچان ایسا کر رہے ہیں کہ اس کی بات قرآن اور حدیث کے عین مطابق ہونا چاہیے، عین مطابق ہونا چاہیے۔ اگر وہ قرآن حدیث کے عین مطابق ہے تو اس کی بات مانو۔ میرا بھی یہ چیلنج ہے، یہ چیپٹر کے شروع میں نے بتا دیا تھا کہ انٹروڈکشن میں، کہ میرا یہ چیلنج ہے کہ اگر میری کوئی بات قرآن اور حدیث کے خلاف ہے تو آپ بالکل ریجیکٹ کر دیں، بالکل میرے کو ریجیکٹ کر دیں، میری باتوں کو ریجیکٹ کر دیں، مگر میری بات اگر قرآن اور حدیث کے عین مطابق ہے تو آپ کے اوپر ماننا لازمی ہے۔ تو یہ جو ہے نا آج کے زمانے میں ہر کوئی جو ہے نا اپنی دکان چلانے کے لیے کوشش کر رہا ہے، ہر کوئی اپنی دکان چلانے کے لیے لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے، بیوقوف بنا کے باتیں کر رہا ہے اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اس لیے جو ہے نا دوست اور دشمن کی